بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مغرا ٹریولز۔ میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سعودی جوازات کے حوالے سے اپڈیٹس کا اور کویشچن آنسرز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آج کے کویشچنز کے مطابق اقاموں میں مفت توسیع کے لیے مدت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اس پہ کچھ کویشچن آنسر ہیں، ڈسکس کرنے ہیں آپ سے۔ اگر آپ مغرا ٹریولز پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے مغرا ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی مغرا ٹریولز کو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم فی الحال بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ تو کچھ کویشچنز پوچھے جا رہے ہیں سعودی اقامہ کے حوالے سے۔ پہلا کویشچن یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میرا اقامہ پہلے 3 ماہ کے لیے تجدید ہو گیا تھا مگر اب نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کے سبب حکومت نے ملک میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی خصوصی رعایت دی تھی، جس کا آغاز مارچ 2020 سے کر دیا گیا تھا۔ پہلی رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے تھی جو مملکت میں مقیم تھے اور ان کے اقاموں کی مدت میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی تھی۔ دوسری مرتبہ خصوصی رعایت مملکت میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں دی گئی جو خروج عہدہ پر مملکت آئے ہوئے تھے، خروج عہدہ پر مملکت سے گئے ہوئے تھے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازیں بند ہیں۔ سعودی عرب میں اقامے پر مقیم تارکین جو چھٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں لوٹ سکے۔ دوسری رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 3 ماہ کی مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ رعایت کا اطلاق اس وقت سے شمار کیا جاتا ہے جب سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی ہوئی تھی، یعنی مارچ سے اسی حساب سے 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ وہ غیر ملکی جو مملکت میں رہ رہے ہیں اور چھٹی نہیں گئے، ان کے لیے پہلے رعایت دی جا چکی تھی، اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا اقامہ وقت پر تجدید کرا لیں تاکہ جرمانے سے بچ سکیں۔ بصورت دیگر اگر آپ اس کو رینیو نہیں کرائیں گے تو 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ اس حوالے سے ایک اور کویشچن ہے کہ میرے اقامے کی تجدید 1.5 ماہ سے کی گئی ہے جبکہ 3 ماہ کی ہونی تھی۔ سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی رعایت 3 ماہ کی ہے، جس کا آغاز اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی مارچ 2020 سے اس حساب سے اقامہ کی تاریخ دیکھ کر 3 ماہ کے لیے تجدید کی گئی تھی۔ آپ کے اقامے کی تاریخ کے مطابق تجدید کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مدت کے تعین کے حوالے سے ایک اور کویشچن ہے کہ خروج عہدہ لگوانے کے بعد کینسل کرا کے تنازل کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، تاہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خروج عہدہ کو کینسل کرتے وقت مقررہ دن کے اندر کرائیں گے تاکہ جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے۔ اگر مقررہ وقت میں کینسل نہ کرایا گیا تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جہاں تک تنازل یعنی کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو کویشچن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقامہ کارآمد ہو یعنی ویلڈ ہو اور اس کی مدت ابھی باقی ہو۔ اس حوالے سے ایک اور کویشچن ہے کہ پاکستان میں ہوں، اس دوران پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، نیا بھی بنوا لیا ہے، کیا نقل معلومات کے لیے کفیل سے رابطہ کروں؟ وہ تارکین جن کے پاسپورٹ نئے بنے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جب بھی مملکت میں بین الاقوامی پروازوں پر سے پابندی ختم ہو وہ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ منسلک کر دیں۔ جب سعودی عرب پہنچیں گے تو امیگریشن کاؤنٹر پر پرانے پاسپورٹ کو دیکھ کر نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دی جائے گی۔ اگر آپ کا کفیل مقیم یا ابشر سسٹم سے پاکستان کے پاسپورٹ کی انٹری کر سکتا ہے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ تمام معاملات آن لائن کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جوازات کی سروسز خدمت و تبادلہ کے ذریعے یہ ابھی ممکن ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ کویشچنز تھے، ان کا آنسرز آپ سے ڈسکس کیے ہیں میں نے۔ اسے برائے مہربانی اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو سکے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔